اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی وہ 30 آیات جن سے مرزا صاحب اپنے الہاد کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں، یہ ان میں سے 17ویں یا ترتیب کے لحاظ سے 27ویں آیت ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی مراد اس سے کیا ہے اور مرزا صاحب کا الہاد اس میں کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان داعی اور عام امتی اور ہر قادیانی مربی اور عام قادیانی حق کو پالے اور اس آیت خاتم النبیین کی درست مراد جان کر وہ پکار اٹھے کہ مرزا قادیانی دجال و کذاب اور اللہ کی آیات میں الحاد کرنے والا تھا۔ اب چند لفظوں میں اس کی مراد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اللہ کی وہ وحی ہے جس کے لیے محبت جناب محمد رسول اللہ، یعنی قرآن کریم کا نزول جناب محمد رسول اللہ پر ہوا، اور اللہ کی وحی کو اللہ جانتے ہیں یا جن پہ نازل ہوئی وہ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ محبت وحی نے خود اس کی مراد کیا متعین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کلام حق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، باہم مربوط ہے۔ اس آیت سے پہلی آیات کو دیکھیں جو اس کے شان نزول کو متعین کر رہی ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد کا نام مٹ جائے گا کیونکہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں جو آگے چلے گی، اس کے نسل کو چلائے گی۔ رہا زید، جسے لوگ زید ابن محمد کہتے ہیں، اس کا بھی نسب اس سے کٹ گیا۔ اللہ کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، کسی شخص کو آپ متبنی نہیں بنا سکتے، بلکہ ہر بچے کی اس کے باپ کی طرف نسبت ہوگی۔ زید کی نسبت کٹ گئی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو آخر میں ہوئی کہ زید کی بیوی خود اس سے طلاق جب ہو گئی تو رسول اللہ کے عقد میں اللہ نے اسے کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کا نسبی بیٹا ہی نہیں، اور جو نسبت سے بیٹا تھا اس کی نسبت بھی کٹ گئی۔ یہ سب قرآن نے اس سے پہلے بیان کیا۔ تو اب یہ بتائیں کہ اللہ اس آیت میں ان طعن کرنے والے مشرکین کو بھی جواب دے رہے ہیں اور جناب رسول اللہ کے اعزاز خاص کو بھی بتا رہے ہیں۔
ایک بات تو یہ شان نزول مراد آیت کو متعین کرتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں، خصوصاً ہمارے دائی حضرات اس کو پبلک میں جب بیان کریں تو یہ طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا. اور دوسرا، خود محبت وحی نے خاتم النبیین کی کیا تفسیر کی. بس یہ دو باتیں یاد رکھیں اس آیت کے شان نزول کو، کہ یہ جناب رسول اللہ کے ذکر خیر کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کو بتا رہی ہے. تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایسا وصف اللہ ذکر کریں گے جس کی بنا پہ جناب محمد رسول کا نام نامی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اب آپ سمجھیں، جب رسول اللہ نے یہ فرمایا انا خاتم النبیین، یعنی یہ اعزاز میرا ہی ہے، کیا خاتم النبیین ہونا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. پکی بات ہے، لیکن نام باقی رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری بکمال ان میں موجود ہیں. کیا؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہونا کہ اس کی امت ہمیشہ اس کا نام لیتی رہے گی، اطاعت کرتی رہے گی، اس کی ہدایات پہ عمل کرتی رہے گی، اس کی شریعت کو جب تک رہے گی یہ دنیا اس پہ عمل کرے گی، تو نام باقی رہے گا. اور آگے خاتم النبیین کی خود آپ نے تفسیر فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اس معنی میں کہ میرے بعد کوئی نبی. تو اب اس آیت نے یہ بتا دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی مدعی نبوت ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کذابون دجالون. جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے. یہ امتحان ہے امت کے اہل علم کا، امت کے عوام کا، اور امت انہیں کیا سمجھے گی؟ کذاب اور دجال. تو یہ آیت بعد میں کسی کے دعوی نبوت کے باطل ہونے کو بیان کر رہی ہے، اور حضور کے اپنے اعزاز خاص آخری نبی ہونے کو بیان کر رہی ہے. یہ اس کی تفسیر ہے. اب اس کے بعد کسی کو کوئی اشکال نہیں رہے گا. اب دوسری طرف مرزا صاحب اس آیت سے کیا استدلال کرتے ہیں آپ خود جان جائیں کہ وہ کن ظلمتوں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور اپنی امت کو بھی بھٹکا رہے ہیں. لوگوں اور خصوصاً قادیانیوں اور مربیوں، اللہ سے ڈرو اور قرآن کی اس روشنی سے نور اور ہدایت حاصل کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہدن ہدایت ہے، وہ نور اور روشنی ہے. نہ ظلمتوں میں جاؤ، نہ محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ کی تفسیر سے منہ موڑو، اور نہ ہی اس آیت کی شان نزول سے. اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے. اب آپ دیکھ لیں، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اعزاز نبوت سے کوئی موصوف نہیں ہوگا، وصف نبوت کسی میں نہیں آئے گا. اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلی تعریف. بس اس سے بکمال وضاحت ثابت ہوا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا. اب آیت یہ بیان ہی نہیں کر رہی، کوئی جوڑ ہی نہیں اس مضمون کا جو آیت بیان کر رہی. ہاں یہ آیت اس بات کے منافی ہے کہ حضور کے خاتم النبیین کی بعثت کے بعد کسی شخص میں وصف نبوت پیدا ہو، اور ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ٹھہرے گا. اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم نہیں آئے. دراصل
مرزا صاحب اس آیت میں تحریف بھی کر رہے ہیں اور حیات عیسیٰ کے مسلمان امت کے عقیدہ پہ بھی ضرب لگا رہے ہیں۔ مگر ہم اہل قرآن و سنت اور ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے والے ان کے استدلال کو خوب کھول کر واضح کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، وہ کہتے ہیں مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبریل حاصل کریں، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ اور اپنے لیے کیسی وحیاں بنائیں، کتابیں لکھ دیں، تذکرے لکھ دیے، وحی میں شرم نہیں آئی، کھلی مخالفت۔ اس سے ضروری طور پر ماننا پڑے گا کہ مسیح ابن مریم حافظ نہیں آئے گا، کوئی تعلق نہیں اس آیت کے اس مضمون سے ہمیں تصاف جانتا ہے۔ یہ ہے ظلمتوں میں رہنا، کیونکہ نہ انہوں نے الفاظ قرآن کا خیال رکھا، نہ اس کے شان نزول کو سمجھا، نہ ہی جناب محبت قرآن محمد رسول اللہ کی اس مشہور حدیث کو، جس کو مشہور مانا بھی پھر نہیں مانا۔ اور یہ امر مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا۔ اب آپ دیکھیں کس طرح قیاس فاسد کر کے مرزا صاحب نے، یعنی قیاس بھی فاسد، اسلوب استدلال بھی باطل، تحریف اور تفسیر سے بھی انحراف، آیت کے شان نزول سے بھی انحراف، امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ سے بھی انحراف، محض ایک فاسد قیاس ہے کہ کیونکہ آیت رسول اللہ کے بعد نبوت کی نفی کر رہی ہے، اس لیے عیسیٰ نبی ہیں تو وہ نہیں آ سکتے، تو اپنے لیے کیسے جواز ثابت کر لیا، حالانکہ آیت آپ کے بعد وصف نبوت کے پیدا ہونے کی نفی فرما رہی ہے۔ جب کسی مفسر سے یہ پوچھا گیا، خصوصاً بیضاوی نے لکھا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پھر عیسیٰ کیسے آئیں گے، نبی ہوں گے وہ بھی، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھنتی نہیں، تو بہت خوبصورت مختصر الفاظ میں فرمایا وَعِيسَىٰ مِمَّن نُبِّئَ قَبْلَهُ، عیسیٰ کی نبوت اور اس شرف سے بکمال ہونا ان کا یہ آپ سے پہلے تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آئے گا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نیا کہاں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ نیا نبی، لیکن یہ تو ہے کہ خاتم النبی، کہ وصف نبوت آپ پہ ختم ہے۔ آپ نے فرما دیا ان النبوت والرسالۃ قد انقضت، ان النبوت والرسالۃ قد انقضت، کہ نبوت اور رسالت کی انقطاع کی خبر دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کے بعد کسی شخص کے ادعائے نبوت، یہ جسے ہم نیا نبی کہتے ہیں، اس کے منافی ہے۔ رہے پرانے نبی تو اگر تمام انبیاء معراج کی رات آپ کی امامت میں آ گئے تو آپ کی ختم نبوت کے خلاف نہیں، اور اگر عیسیٰ آسمان سے جن کا رفع ہوا نازل ہو کر آپ کے خاتموں میں شامل ہو گئے، اور آپ کی شریعت جو خاتم الرسالت ہے اس کی خدمت میں لگ گئے تو اس کو بالکل پتہ نہیں۔ پھر یہ بات مستقل شرعی نصوص سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب کا استدلال یوں کھلے طور پہ اس کا بطلان واضح ہو گیا۔ اب مرزا صاحب کا منشا یہ ہے
کہ اگر عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو وہ منصب نبوت کے ساتھ ہوں گے یا منصب نبوت کے بغیر ہوں گے؟ اگر ساتھ ہوں گے تو یہ خاتم النبیین کے معارض ہے، اور اس کا جواب ہم آپ کو سمجھا چکے۔ مزید یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب آپ سمجھیں، مراد سمجھیں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان میں وصف نبوت پیدا نہیں ہوگا، جسے مسلمان کہتے ہیں جدید نبی نہیں ہے، یہ چیز منع ہے۔ جیسے کہ آپ کے بعد مرزا صاحب کا دعویٰ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی متنبی کا ظاہر ہونا، متنبی کا معنی ہے جھوٹا مدعی نبوت، یا اس عقیدے کا انکار کرنا موجب کفر ہے یہ بھی، یا مرزا صاحب جیسے ہم مشرب ان کے رہا پچھلے نبیوں کا دوبارہ آنا، تو یہ نئی نبوت نہیں ملی، یہ وصف نبوت کا آج نہیں پیدا ہونا، یہ وصف نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونا نہیں۔ تو کیا منافات ہے حضرت عیسیٰ؟ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت و نبوت منقطع ہو گئی، ولا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد رسول نہ نبی۔ تو کیا مطلب اس کا کہ نہ رسالت کسی کو ملے گی نہ نبوت۔ وعیسیٰ ممن نبی قبلہ، عیسیٰ کی نبوت اور رسالت آپ سے پہلے انہیں ملی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک حویلی تعمیر کرے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، جو شخص دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے اور پھر کہے کہ کاش کہ اس جگہ اینٹ لگ جاتی کہ یہ عمارت مکمل ہوتی، تو آپ نے فرمایا میں وہ آخری۔ اب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، نوح، آدم تک پہلے تمام انبیاء وہ اینٹیں ہیں جو لگ چکی تھی، اور آپ وہ آخری ہیں، اور مرزا صاحب شاہد ہیں، فالتو نبی جسے آپ کہیں، یا پالتو نبی بھی کہہ دیں، پالتو کیونکہ ان کو پالا گیا تھا۔ تو عیسیٰ کا نزول اس آیت میں کوئی قدح نہیں، اس آیت کے منافی نہیں کہ مرزا صاحب اس پہ قیاس فاسد اپنا جمائیں، لأن معنی کونہ خاتم النبیین انہ لا ینبأ احد بعدہ، کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ سن لو، یہ ہم جو مسلمان کہتے ہیں جدید نبی، جدید نبی، لا ینبأ احد بعدہ، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی، یہ ہے جدید نبی ہونے کا ماخذ۔ سن لے آپ کی، کیونکہ یہ مربی، متنبی اور قادیانی مربی بہت شور مچاتے ہیں، جدید نبی، جدید نبی کہاں لکھا ہوا؟ یہ لکھا ہوا کہ لا ینبأ احد بعدہ، یہ معنی ہے خاتم النبی کا، اور عیسیٰ وہ ہیں جن کو پہلے آپ کے نبی بنایا گیا۔ اور وحین ینزل عاملا علی شریعت محمد، جب اتریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، مصلیا الی قبلتی، وہ نماز آپ کے قبلے کی طرف پڑھیں گے، کانہ بعض امتی، گویا کہ وہ اس کی امت کی ایک فرد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت ان کی سنگی، یہ وہ عظیم الشان نبی ہیں ہمارے جن کے تذکرے ہمیشہ باقی رہیں گے، کہ ان کی امت میں نبی بھی داخل ہو گئے، نبی تھے، امتی بھی بن کے داخل ہو گئے۔ نبی کا امتی ہونا
یہ اسلامی عقیدہ ہے، مگر امتی نبی، کسی امتی کا نبی بن جانا یہ کفری عقیدہ ہے، اسلام سے خارج عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے تعلق ہے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نبی امتی، اور قادیانیت کیا کہتی ہے؟ امتی نبی۔ اب یہ فرق سمجھیں تو تمام تفاسیروں میں بیضاوی ہو، خازن ہو، مدارک ہو، فتح البیان ہو، سب میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور آپ کی آمد کو اس آیت کے منافی نہیں کہا گیا، اور ختم نبوت میں ان کی آمد کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی شخص آپ کے بعد مدعی نبوت ہو تو یہ اس آیت میں بھی قضا ہے، ختم نبوت کی عقیدہ میں بھی قضا ہے، اور اللہ کی اس آیت کی بھی مخالفت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیونکہ رسول اللہ بتا گئے کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کل واحد منہم یقول انہ نبی، ہر ایک یہی کہے گا میں نبی ہوں۔ پھر آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی۔ اور آیت خاتم النبیین کو اس کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کے نزول کے انکار کا کوئی گنجائش نہیں، نہ ان کی حیات کی کوئی گنجائش، انکار کی گنجائش۔ مرزا صاحب کے پاس کوئی معقول، کوئی منقول، کوئی دلیل نہیں، صرف تشکیک ان کا عمل ہے کہ مسلمان امت کو شک میں ڈال دو، ان کے عقائد میں شکوک پیدا کرو، شبہات پیدا کرو، لوگوں کو بہکاؤ، اور لوگوں کو کیا کرو؟ نبی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں، اور میرے صاحب کیا کرتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور یہی کام طاغوت کرتا ہے، کیا؟ یخرجہم من النور، نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتا ہے، روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، ہمارا ایمان ہے، ان کا نزول ہوگا۔ ہمارے نبی نے قسم کھا کے بتایا ہے والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم، مجھے اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں۔ اب پھر یہ بھی اشکال ہے کہ دیکھیں جی وہ دور کس کا ہے، کیسے دو نبی جمع ہو گئے؟ تو اس کی مثالیں قرآن حکیم میں خود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ پھر قرآن میں ہے وَقَالَ لِأَخِيهِ هَارُونَ، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو۔ تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون بطور نبی عطا کیا۔ تو آپ کا اشکال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت عیسیٰ علیہ السلام کریں، پہلے انبیاء بھی ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شریعت کی، ہارون موسیٰ کی شریعت کی۔ پھر ایسے ہی ابراہیم اور لوط کا ذکر ہے قرآن حکیم میں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط ہمارے پیغمبر تھے، مگر جب اللہ نے ذکر کیا ابراہیم کی نسبت سے تو فرمایا وَآمَنَ لَهُ لوط، کہ حضرت
لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ کا بھی یہی کردار تھا، دونوں ایک ہی وقت میں آئے اور دونوں ایک دوسرے کے معاون رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ اللہ نے ان کی صفت میں بتایا، یحییٰ کی صفت مصدقاً بکلمۃ اللہ، حضرت یحییٰ کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو اس وقت شریعت محمدیہ قائم ہوگی، جاری ہوگی، دائم ہوگی اور وہ اسی خدمت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے خلیفہ راشد ہوں گے، وزیر ہوں گے، تابع ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ حضرت نواس ابن سمعان کی جو حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے، جس میں نبی اللہ آپ کو کہا گیا، اس میں کیا اشکال ہے؟ نبی اللہ تو وہ ہوں گے، کسی نبی سے نبوت نہیں چھینی، باقی رہتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول برحق ہے، حیات برحق ہے، رفع برحق ہے۔ تو جب وہ اتریں گے تو بطریق اولا خاتم الشرائع کے خادم ہوں گے، حضور کے وزیر و تابع ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ کو ہارون عطا کیا ایک ہی زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ کو یحییٰ ملے، حضرت موسیٰ کو ہارون ملے، ابراہیم کو لوط ملے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃَ، ہم نے تورات کو اتارا جس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا، ایک نظام ہے شریعت کا اور ایک کتاب ہے، مگر یحکم بہا النبیون، اس سے اللہ کے کئی نبی استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی تابع کئی رسول مبعوث ہوئے، اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی شریعت، ان کا آئین، ان کا دستور اور نبیوں کا بھی دستور رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد، جب ایک وقت کے بعد قیامت سے کے قریب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تابع اور آپ ہی کے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کھلی دلیل ہے، اس معنی میں کہ آپ کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ کسی کا ادعائے نبوت درست ہوگا، نہ کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے خلاف ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا باطل ہے، اور اسی طرح دجال اور کذاب کرتے ہیں، اسلامی مسلمات میں خلط کرتے ہیں، اسلامی حقائق کو جھٹلانے کے لیے اور ان میں شک پیدا کرنے کے لیے اور امت میں شبہات کو پیدا کرنے کے لیے جو کام دجال کرتے ہیں وہی میرے سامنے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ غور کریں، سوچیں اور سمجھیں کہ مرزا صاحب کے یہ استدلالات جو 30 آیتوں میں ہیں اسی طرح غلط ہیں جیسے اس آیت سے ان کا وفات عیسیٰ پر استدلال بالکل غلط۔ اور حق یہ ہے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے، جن کے بعد کوئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی، نہ دلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ مجازی،
نہ تابع نبی کوئی ہوگا، نہ اصل نبی کوئی ہوگا۔ سب پہ یہ آیت قضا کر رہی ہے اور سب کو فنا کر رہی ہے اور سب ان عقائد کو باطل کر رہی ہے۔ اور مرزا صاحب کے اس اقتدار کو بھی یہی صاف اور اس آیت کا ہرگز تعلق نہیں۔ رائے قادیانی غور کرو ہماری گزارشات پہ، اور اے مسلمان داعیو بیان کرو حق کو اس اسلوب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ غور کریں گے تو انشاءاللہ سبیل الہدیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ آسان راستہ ہے۔ ہماری دعا ہے استقامت عطا فرمائے اللہ مسلم امت کے عوام اور خواص کو حق پر، آپ کی ختم نبوت پر، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر، ان کی حیات پر، ان کے نزول پہ، اور جو اس کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ